حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمانے لگے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں تو اس پہ آزمائشیں بارشوں کی طرح برساتے ہیں. جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اس پر آزمائشیں بارشوں کی طرح فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت امامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کو نقل کیا، اس میں یہ اضافہ تھا کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ اس پر آزمائشیں برساؤ، اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ تو تیرا محبوب بندہ ہے، اس کے اوپر کیوں؟ تو اللہ پاک اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے جس انداز سے اللہ اکبر کبیر. اور پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ بسا اوقات دنیا پر عذاب، دنیا میں ہی انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ایک تو عذاب آخرت میں آئے گا نا جو کیا ہوگا، بسا اوقات دنیا کے اندر ہی انسان کے اوپر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ عذاب کی شکل پہلے آ جاتی. اب یہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس پہ کوئی مشکل نہیں پڑی، کوئی مشکل نہیں پڑی. یہ واقعہ میں نے اپنے حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے جب میں چھوٹا تھا، ادھر رمضان شریف میں حضرت درس دیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے مجلس ذکر کے بعد تراویح کے بعد حضرت درس دے رہے تھے، حضرت نے ایک واقعہ سنایا. وہی واقعہ حضرت مفتی زرولی خان صاحب نے سنایا، اور وہی واقعہ میں نے حضرت مفتی تقی صاحب سے سنا جو حضرت حکیم الامت نے نقل فرمایا. فرمانے لگے کہ ایک شخص کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی. کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے دنیا میں کوئی مشکل نہ پڑے. حضرت خضر نے فرمایا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو اس دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے، جنت میں ہی ایسا ہو سکتا ہے. ہاں میں یہ دعا نہیں کر سکتا، لیکن یہ دعا ضرور کر سکتا ہوں، تم جاؤ دیکھ کر بتاؤ کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کی طرح کی تمہاری زندگی ہو جائے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی طرح کی تمہاری زندگی ہو جائے. تو وہ دیکھتا رہا، تلاش کرتا رہا. یہ حضرت خضر علیہ السلام جن کے نام پہ اس محلے کو خضری محلہ کہا جاتا ہے. یہ راوی دریا ادھر، یہ جو گھاٹی اس طرح اوپر آتی ہے نا، راوی دریا ادھر جنگل کے باہر اس طرح بہا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو اس عنوان سے اس محلے کو بھی خضری محلہ کہتے ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام کی اعتبار سے. اچھا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دعا تو دنیا میں ممکن نہیں کہ تم کوئی کسی پر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، کوئی صدمہ نہ آئے، کوئی صدمہ نہ پہنچے. دنیا کے اندر تو ہر انسان ایک جنگ اپنے آپ میں لڑ رہا. تو وہ شخص ڈھونڈتے بڑا اس نے تحقیق کی کہ میں حضرت خضر میرے ہاتھ لگے ہیں، ہم نبی ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو میں اپنے حق میں یہ دعا کروا لوں. تو اس نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، اس جیسا بننا چاہیے. کہا کہ یہ سونے کی تجارت کرتا ہے، اور دیکھا کہ اچھے خوبصورت انداز میں آتا ہے، سواری اچھی سواری پہ آتا ہے، سونا ہیرے سارے جواہرات اس کے ہاتھ میں ہیں، سارا کچھ اس کے پاس ہے. دیکھا کہ اولاد بھی بڑی خوبصورت ہے وہاں پہ موجود ہے. تو کہا بالکل ایسا بن جاتا، الخضر سے یہ دعا کرا لیتا ہوں کہ مجھے ایسی زندگی مل جائے. اس نے یہ سوچا تو اچانک اس کو خیال آیا اس بندے سے بھی میں پوچھ لوں کہ یہ کتنا راضی بازی ہے. اس بندے کے پاس وہ گیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ کی زندگی پر رشک آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں بھی آپ جیسا بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں بھی آپ جیسا بن جاؤں. تو اس نے کہا نہ یہ دعا نہ کروانا. کونے میں لے گیا، اس نے کہا یہ دعا نہ کرانا، یہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس نے ایسے الفاظ بیان کیے جو ممبر پہ نہیں بیان ہو سکتے، کہ میرے گھر کے اندر میری حالت، میری گھر والی کے ساتھ جو اخلاق اس نے بیان کیا، اس نے کہا میں ایسی آزمائش میں مبتلا ہوں، نہ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں، نہ میں برداشت کر سکتا ہوں.
اللہ اکبر. یہ واقعہ تفصیلاً حضرت نے یہاں پہ بیان کیا, اور اشرف وہ جو یہاں پہ ریکارڈ کرتا تھا CD اور کیسٹیں اس زمانے میں, وہ ریکارڈ بھی ہے, میں نے تب بھی سنا, اور مفتی ظفر خان صاحب سے سنا, پھر حضرت مفتی تقی صاحب سے سنا, اور پھر جب حوالہ دیکھا تو حضرت حکیم الامت نے اس کو بیان کیا ہوا. تو چلے گئے. تو دنیا جگہ ہی آزمائش کی ہے. اب دو طرح کی آزمائشیں ہیں. ایک جیسا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں کہ تاکہ اس کو دائمی راحت مل سکے, دائمی راحت مل سکے, اس کے درجات بلند ہو سکے. اور ایک قرآن مجید کے اندر جس طرح سے فرمایا کہ عذاب تو آخرت میں آنا ہوگا, لیکن اس کو اندر دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب مسلط تاکہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے. ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک آزمائش کی ہے. آزمائش کی جس پہ اللہ محبت کرتا ہے اس پر آزمائش آتی ہے. اب پتہ کیسے چلے ان دونوں میں سے کون سی کیفیت ہے, کہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہے, محبوب بندوں میں ہے, اللہ کے مقرب بندوں میں ہے, محبوب بندوں میں ہے, یا معاذ اللہ بچائے کہ ہماری حرکات ایسی ہیں کہ اللہ کے عذاب بھگت رہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آزمائش کے وقت اللہ سے رجوع کرتا ہے تو وہ آزمائش ہے. اور جو شخص, ایک شخص سے میں حضرت کے ساتھ تھا, ہم کراچی میں تھے, ایک شخص آیا بڑا بارش, کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کر دیں, میں اللہ سے ناراض ہوں. حضرت نے پوچھا کیا مطلب؟ اب وہ حلیہ ایسا کہ بندہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیا بات کریں گے. اگر میں اللہ سے ناراض ہوں, میں اذان ہوتی ہے سنتیں بھی پڑھتا ہوں لیکن فرض نہیں پڑھتا, میں اللہ سے ناراض ہوں. بسا اوقات ایسی بھی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو فرمایا, تو جب یہ واقعہ وہ کر رہا تو مجھے فوراً یہ مثال یاد آئی کہ جس طرح سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اس چیز کے اوپر کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, ہم ہی ملے تھے, اللہ سے ناراضگی کا اظہار کر کے, اگر پہلے فرض میں پہلے بہت پڑھتا تھا لیکن اب آزمائشیں اتنی آ گئی کہ اب میرا دل ہی ختم ہو گیا. کہتے ہیں نا لوگ, پہلے میں روزے کا بھی پابند تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, پہلے میں یہ بھی کرتا تھا, لیکن اب اتنی تکلیفیں آئیں کہ میرا دل ہی کھٹا ہو گیا. تو سمجھ لیں وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا. ہم اپنی گریبان میں اگر خود بھی اپنے دل کی کیفیت کو جھانکیں, خدا نہ خواستہ ایسا کوئی لمحہ آنے والا ہو کہ, کیونکہ دنیا ہے, دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں ہے, یہ جنت نہیں ہے. اور یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پل بھر میں گزر جائے گی, یہ دنیا پل بھر میں گزر جائے گی, وقت گزر ہی جاتا ہے جیسا بھی ہو. ایک بادشاہ تھا, اس نے سوال کیا اپنے مشیر سے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں تو مجھے اپنی اصلیت یاد آ جائے, اور میں بہت دکھ میں ہوں تو میں تسلی میں آ جاؤں. اس نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا, وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے. یہ دنیا کی پریشانی تکلیفیں, ہم خود اپنے گریبان میں اپنے ماضی کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, اور پھر آج دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ کا کتنا فضل اور احسان تھا کہ اللہ پاک نے یہ نظام کس احسن طریقے سے کروا دیا, ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی آپ کی عمر یا میری عمر ہو, ابھی ہر چیز کل کی بات لگتی ہے. اور قیامت کے دن فرمایا سورہ نازعات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دوپہر اور ایک شام کی مانند, یہ اتنی سی زندگی ہے. تو اس کے اندر آزمائشیں تو ہیں, اور آزمائشیں دو قسم کی ہیں. ہر انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف میرے ساتھ کیوں ہوا یا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. آج کے اس دور کے اندر ہر بندے سے یہ زبان سے یہ سننے کو ملتا ہے. تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں اس پر آزمائشیں آتی ہیں, یا اس پر آزمائشیں پانی کی طرح برساتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے نبی جتنے نبی انبیاء علیہ السلام ہیں، کون سا ایسا نبی ہے جس پہ کوئی آزمائش نہ ہو؟ ہمارے حضرت استاد جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مقام جتنا بلند ہوتا ہے آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے تو مقام بلند ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہم جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ لقب کیا ملا؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ اور آزمائشیں دیکھیں کتنی بڑی آزمائشیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قوم، آگ، ہر چیز، یعنی بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کی قربانی، پھر اس سے پہلے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جہاں پہ ہم جاتے ہیں صفا مروہ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ چھوڑ کر آنا، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم؟ پھر دوبارہ خیال آیا، پوچھا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ سمجھ گئی اللہ کی طرف سے حکم ہے، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ پھر جب واپس جانے کا حکم ہوا تو بندے کو میرا بیٹا جوان ہوگا میں اس کو دیکھوں، تو حکم کیا ہوا؟ جا کے اس کی قربانی کر دو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قوم سے نکالا گیا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے سے اس زمانے میں کسی کو الگ کر دینا، کتنی بڑی آزمائش۔ تو کتنی بڑی آزمائشیں، اور لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ تو اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے فرمایا حدیث شریف کے اندر، سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنی مستند نہیں، لیکن بار بار یہ احادیث مختلف راویوں سے اور مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہے یہ، اور اس کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے روایت نقل کر کے سنائی، تو اس اعتبار سے بار بار ہمیں روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اس پر آزمائشیں پانی کی طرح برساتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جو شخص ایسے موقع پہ اللہ، اگر انسان پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے، تو اللہ سے آ کے مانگے، یا اللہ تیرا انعام ہے، تیرا شکر ہے کہ اب تک بھی زندگی گزری ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے آگے سجدے کی توفیق دی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہیں کیا، تیرا شکر ہے یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ اس مشکل گھڑی سے بھی نکال دے، یا اللہ کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے، اللہ بس بگڑیاں بنا دے۔ اللہ سے ہی مانگتا ہے نا انسان۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور کہے کہ بس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، کہتے ہیں نا یہ مشکل وقت پہ پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے، اور انسان پھر آگے کہتا ہے ان پہ تو میں نے اپنی زندگی خراب کر دی، ان پر تو میں نے اپنی زندگی خراب کر دی، اب جا کے پھر آخر میں کدھر آتا ہے؟ اللہ کیا؟ تو وہ پھر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اور جب اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے تو سمجھ لے اللہ سے اس کو کیا نسبت ہے، اللہ کی اس سے کیا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان سب چیزیں کر رہا ہو اور ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو کیا میرا دل ہی کھٹا ہو گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ، میں نے تو، آپ نے سنا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی برا بھی نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میرا تو دل ہی کھٹا ہو گیا، پہلے تو میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، اب تو میں نہ نیند آتی ہے نہ نماز پڑھتا ہوں، اب تو سستی آ جاتی ہے۔ کوئی شخص آتا ہے وہ کہتا ہے پہلے میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، اب نماز کے وقت دل ہی نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ عذاب کی سی کیفیت ہے، یہ عذاب کی سی کیفیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہونے کی اور ہر دم ہر لمحہ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ آج کے اس دور میں جہاں پہ پیٹرول خرید سے باہر ہو گیا ہے، جہاں پہ کاروبار کی آمدن بہت کم ہو گئی ہے، لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں، اور ہر بندہ اپنے آپ میں اپنے آپ کا تجزیہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو باقی چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، ہر بندہ لیکن اپنے آپ میں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں آزمائش آ رہی ہے۔ ادھر دیکھو، کچھ لوگوں سے کچھ عرصے کے اندر یہ معلوم پڑا کہ وہ کافی دل برداشتہ ہو گئے اور خود سے یہ کہتے ہیں ہم نے تو کسی کے، وہ اس کے ساتھ یہ نظام۔ تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اللہ پاک، یہ حدیث شریف جب میرے سامنے سے گزری تو بعض لوگ ایسے ہیں جن سے بڑے قربت ہے، اور جب میں ان کی کیفیت دیکھتا ہوں کہ یہ حضرات ایسے نظام کے اندر ہیں اور اس آزمائش میں دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیں۔ جب یہ حدیث شریف سامنے آتی ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کو ان آزمائشوں کا صلہ مل رہا ہوگا تو وہ کہیں گے دنیا کے اندر ہماری چمڑیوں کو چھریوں سے کیوں نہیں، چاقوؤں سے کیوں نہیں کاٹا گیا، اتنی راحت ملے گی۔ اور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، رشک کر رہے ہوں گے کہ ان کو اتنے انعامات مل رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارے اوپر دنیا میں ایسی آزمائشیں کیوں نہیں آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سے راضی ہو جائیں، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی
راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ توفیق دے اللہ کو راضی کرنے کی اور ہمیشہ شکر کرنے کی۔ ناشکری ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں قرآن مجید میں، اور جو انسان جتنا شکر کرتا ہے اللہ اتنا اس کے ساتھ اس پر رحمتیں برساتے ہیں۔ تو آج یہ جب حدیث شریف میرے سامنے سے گزری تو مجھے خیال ہی آیا کہ کیفیت ایسی ہے کہ ہر انسان دل برداشتہ سی کیفیت کے اندر ہے کہ چینی لے کہ پیٹرول ڈلوائے یا کام کرے یا کیا کرے، اور دل کے اندر کئی دفعہ یہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں یا ہم ہی ایسے کیوں۔ تو میں نے سوچا کہ عرض کر دوں کہ آزمائشیں ہر انسان پہ آتی ہیں، یہ دنیا ہے اس کے اندر کوئی نظام ایسا نہیں کہ جنت کی طرح کوئی صدمہ نہ ہو، صدمہ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے کبھی کسی۔ قیامت اور قیامت صغریٰ اور قیامت میں بڑا فرق ہے۔ قیامت تو ایک دن بپا ہوگی، لیکن جو قیامت صغریٰ ہے کسی کا گھر چل رہا ہو اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ گھر سے تو اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ بڑے چلے جائیں، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کسی کا جوان بچہ چلا جائے۔ یہ قیامت بھی ہے، اسی انداز میں عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ عذاب کی کیفیت تب ہے کہ جب اللہ سے انسان دور ہو جائے، اور آزمائش کی کیفیت کب ہے کہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا مقرب بنائے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بندہ بنا لے اور ہمیشہ شکرانے کی توفیق دیے رکھے۔ ناشکری کے الفاظ کلمات اور زندگی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الإمداد والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والخلود والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیجیے. مردوں کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ٹخنوں سے ان کی شلواریں پاجامے پتلونیں بلند ہوں. اپنے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میرے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ پاک آپ کے انعامات احسانات بے تحاشا میرے اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا لیجئے. یا اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا لیجئے. یا اللہ ناشکری کے الفاظ کلمات زندگی سے محفوظ فرما دیجئے. ہر لمحہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا لیجئے. جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے. آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں ہے اللہ آسانیاں فرما دیجئے. یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. جو حق میں بہتر ہو وہ نصیب فرما دیجئے. جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو وقت برباد کرنے سے محفوظ فرما دیجئے. میرے اللہ ہم سب کو اپنی یاد سے اپنے وقت کو قیمتی بنانے والا بنا دیجئے. ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے. اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دلوں سے کینہ بغض حسد ہمارے دلوں کو ان ساری بیماریوں سے پاک فرما دیجئے. اخلاص نیت نصیب فرما دیجئے. موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر ادب کی شفقت کی چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ کل امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ پاک دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. عقائد نظریات کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے. بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ حرام کے نوالوں سے بچا لیجئے. یا اللہ جن کے روزگار ہیں اللہ ان میں برکت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ ہر قسم کی محتاجی والی معذوری والی زندگی سے اللہ محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ اس وطن کو پاکستان کو یا اللہ اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. اندرونی بیرونی ہر دشمن سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ جلد از جلد یا اللہ توبہ ولی ادب ولی قبولیت ولی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.